کیا نیکی صرف چند عبادات کا نام یا صرف کسی خاص سمت کی طرف منہ کر لینے کا؟ اللہ تعالیٰ آج ان آیات میں نیکی کی ایسی تعریف بیان کرتے ہیں جو ہمارے بہت سے تصورات بدل دیتی ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ نیکی کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 174 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہیں۔ ان آیات میں حق کو چھپانے والوں کا انجام، اللہ کی ہدایت کو رد کرنے والوں کی حالت اور حقیقی نیکی کی جامع تعریف بیان کی گئی ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں میں یہ جتنے غلط توہمات پھیلے ہیں اور باطل رسموں اور بے جا پابندیوں کی جو نئی نئی شریعتیں بن گئی ہیں، ان سب کی ذمہ داری ان علماء پر ہے جن کے پاس کتاب الہی کا علم تھا مگر انہوں نے عامہ خلائق تک اس علم کو نہ پہنچایا۔ پھر جب لوگوں میں جہالت کی وجہ سے غلط طریقے رواج پانے لگے تو اس وقت بھی وہ ظالم منہ میں گھنگنیاں ڈالے بیٹھے رہے، بلکہ ان میں سے بہتوں نے اپنا فائدہ اسی میں دیکھا کہ کتاب اللہ کے احکام پر پردہ ہی پڑا رہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا کہ دراصل ان پیشواؤں کے جھوٹے دعووں کی تردید اور ان غلط فہمیوں کا رد ہے جو انہوں نے عام لوگوں میں اپنے متعلق پھیلا رکھی ہیں۔ وہ ہر ممکن طریقے سے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگ بھی ان کے متعلق ایسا ہی گمان رکھتے ہیں کہ ان کی ہستیاں بڑی ہی پاکیزہ اور مقدس ہیں اور جو ان کا دامن گرفت ہو جائے گا اس کی سفارش کر کے وہ اللہ کے ہاں اسے بخشوا لیں گے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انہیں ہرگز منہ نہ لگائیں گے اور نہ انہیں پاکیزہ قرار دیں گے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جو لوگ دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کی نازل کردہ باتوں کو چھپاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے لیے نقصان کرتے ہیں۔ دین کا علم، حق اور سچائی امانت ہیں، انہیں ذاتی مفاد، شہرت یا دنیاوی فائدے کی خاطر چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ آیت نمبر 175، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ بعض لوگ ہدایت ملنے کے باوجود گمراہی کو اختیار کرتے ہیں اور آخرت کے بدلے دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہر فیصلہ کرتے وقت یہ سوچیں کہ کہیں ہم بھی وقتی فائدے کے لیے ہمیشہ کی کامیابی تو نہیں کھو رہے۔ آیت نمبر 176، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ یہ آیت سبق ہمیں یہ دیتی ہے کہ قرآن حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، لیکن اختلاف اور گمراہی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب لوگ اپنی خواہشات کو حق پر مقدم کر دیتے ہیں۔ قرآن کو اپنی سوچ کے مطابق ڈھالنے کے بجائے اپنی سوچ کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آیت نمبر 177، نیکی یہ نہیں ہے
کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگ دستی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے کی تو محض بطور تمثیل بیان کیا گیا ہے، دراصل مقصود یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ مذہب کی چند ظاہری رسموں کو ادا کر دینا اور صرف ضابطے کی خانہ پوری کے طور پر چند مقررہ مذہبی اعمال انجام دینا اور تقوی کی چند معروف شکلوں کا مظاہرہ کر دینا وہ حقیقی نیکی نہیں ہے جو اللہ کے ہاں وزن اور قدر رکھتی ہو۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حقیقی نیکی صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں، نیکی ایمان، عبادت، سخاوت، وعدہ پورا کرنے اور صبر کا مجموعہ ہے۔ اپنے دین کو صرف چند ظاہری اعمال تک محدود نہ کریں، دیکھیں کہ آپ کے اندر ایمان، اخلاق، سچائی، صبر اور اللہ کی مخلوق کے لیے خیر خواہی کتنی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم پسند نہ کرو کہ لوگ اس سے آگاہ ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2553۔ اللہ کے نزدیک نیکی صرف قبلہ رخ کھڑے ہونے کا نام نہیں، بلکہ ایسا دل رکھنے کا نام ہے جو ایمان سے روشن ہو، ایسا ہاتھ جو دوسروں کے لیے کھلا ہو، ایسی زبان جو سچی ہو، اور ایسا صبر جو آزمائش میں بھی اللہ کا دامن نہ چھوڑے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 178 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔